احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر سورہ البقرہ میں آیت نمبر 26 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. بے شک اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ بیان کرے مثال مکھی کی یا اس سے بڑھ کر کسی کمزور چیز کی. پھر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور وہ لوگ جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کہ کیا چاہا تھا اللہ نے اس مثال سے، یعنی اللہ کا ارادہ کیا تھا یہ مثال دینے سے. یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا اللہ اس کے ذریعے بہت سوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو. یعنی ایک ہی چیز کچھ لوگوں کے فیل ہونے کا سبب بن جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی، یعنی مثال، یعنی اللہ پکڑ کر گمراہ نہیں کرتا، اللہ تو ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت چاہتا ہے. سوال یہ کہ ایک ہی چیز ہے اور دو لوگوں پر مختلف اثر کرتی ہے. صرف آبجیکٹ بدلی ہو جانے سے، انوائرمنٹ بدلی ہو جانے سے ایک ہی چیز دو افراد پر متضاد اثر کرتا ہے. آپ دیکھیں، ہم جب چائے کو پھونک مارتے ہیں تو کیوں مارتے ہیں؟ ٹھنڈا کرنے کے لیے. لیکن سردیوں میں جب ہم ہاتھ کو پھونک مارتے ہیں تو کیوں مارتے ہیں؟ گرم کرنے کے لیے. پھونک وہی ہے، چائے کے لیے اس کا اور اثر ہے اور ہمارے ہاتھوں کے لیے اس کا اور اثر. سردی موسم تبدیل ہو گیا. بالکل یہی چیز یہاں بیان کی گئی کہ مثال جو ہے وہ اللہ پاک دیتا ہے اس لیے ہے کہ اسے لوگ ہدایت پکڑیں، لیکن بہت سارے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں. اور یہ وہی لوگ اصل میں جو ٹیڑے بہنگے ہیں، جن کو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے. اور پھر کہا کہ اللہ ایسے الٹپ ہی نہیں لوگوں کو کرتا، بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور سوائے فاسقوں کے اس سے کوئی نہیں بڑھا. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی حدیں توڑیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہدایت نہ پائیں، وہ لینا ہی نہیں چاہتے ہدایت. اور ہدایت کے معاملے میں اللہ پاک کا یہ ضابطہ ہے کہ اس میں وہ بالکل جبر نہیں کرتا. قطعاً یہ اس کی توہین ہے. جبر سے تو اس نے پوری مخلوق مسخر کی ہوئی تھی نا. آسمان کا چپا خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ کھڑا اللہ پاک کی تعریف نہ کر رہا. ہم نے کیوں پیدا کی؟ ہم ایک ایڈونچر. سورج، یہ ایک سورج نہیں، اس کے دادے نانے آگے بڑے بڑے، اور جو گلیکسیز ہیں جو ہمیں ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا جلال، اللہ کیا ہے، اس نے کیا کچھ بنا رکھا. اس سے ایک چھوٹے سے گولے پہ ہم بیٹھے اور فرعون بن گئے، دعوے خدائی کر لیا ہم. سب کچھ اس نے مسخر کیا ہوتا. ایک مخلوق اس نے ارادہ اور اختیار، دو چیزوں سے دی، باقی کسی چیز کے پاس ارادہ نہیں.
اما شاکرن و اما کفور، تم میں اجازت ہے، میں کوئی جبر نہیں کروں گا، تم سارا کچھ میرا کھاؤ، نعمت استعمال کرو اور تم انکار کر دو، لیکن تیار رہو اس کے لیے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بها سرادقها، لیکن ظالم یہ بات پھر یاد رکھیں کہ ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹوں میں وہ پھر گرے ہوئے ہوں گے، یعنی انجام دونوں کا پھر ایک نہیں ہوگا، شکور کا اور کفور کا۔ تو یہ دیا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے، اس پر کوئی جبر نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی جبر سے مسلمان بنانا ہوتا آپ کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، ساری انسانیت ایسے سیدھی ہوتی بالکل تیر کی طرح۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، جب اللہ نے جبر نہیں کیا تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو؟ ہمارے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ ایک ہاتھ میں قرآن پکڑو، دوسرے میں تلوار پکڑو اور ساری دنیا کے ناک رگڑواؤ اس سے۔ یہ سب سے بڑا خناس ہے، اور یہ سب سے بڑی مسکنسیپشن ہے، اور یہ سب سے بڑا موڑ ہے جہاں سے ہم زوال کا شکار ہوئے ہیں۔ جبر سے مسلمان کیے ہوئے میں عمل کوئی نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی۔ اللہ، ہم محبت کی تخلیق ہے، ضرورت کی تخلیق نہیں ہے۔ اللہ کو ہماری اس ٹوٹی پھوٹی تسبیح کی ضرورت ہی، جو کر کے ہم احسان چڑھاتے ہیں اللہ پاک کو، ہم اللہ کی ضرورت نہیں ہے کسی لحاظ، تسبیح کے لحاظ سے بھی ہم اس کی ضرورت نہیں۔ ہم محبت کی پیدائش، ہم سے وہ کائنات میں کہیں نہیں اس نے کہا میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، میں جبرائیل سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں سے محبت نہیں۔ انسان کے بارے میں یحبہم ویحبون، اس محبت کرتا، باقی سب کی ناک رگڑی ہوئی ہے۔ ہم محبت کی تخلیق ہیں۔ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ ایک مخلوق پیدا کروں اور میں قلم توڑ دوں، اس لیے ارتقاء کا سلسلہ ہم پر روک دیا گیا ہے، آگے نہیں چل رہا۔ اللہ پاک نے کہا میں چاہوں تو اب بھی چلا دوں، وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر میں چاہوں تو میں اب یہ بھی اس سلسلے کو شروع کر کے تمہارے اندر سے فرشتے پیدا کر دوں۔ ہم پر آ کر اس نے روک دی۔ اب کوئی درمیان میں ایسا نہیں ہے، ہم چھوٹے ہیں موٹے ہیں، لیکن انسان ہے، وہ غریب ہے یا امیر ہے، کچھ بھی ہے۔ تو ہم محبت کی تخلیق ہیں، ہمیں اس نے اختیار دیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بندے اختیار سے مجھ کو اپنا رب مانے۔ ریموٹ دیکھ لیں یہاں پر، اگر پڑا ہوا ہے تو کر دیں۔ وہ ہاں، وہ صفائی والا اس نے ریموٹ دے کے گیا تھا شاید۔ وہ خود چاہتا ہے۔ میں ہمیشہ اس مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی بیٹے کو ماں اپنا دوپٹہ اس کے قدموں پر ڈال کر کسی لڑکی سے شادی پر آمادہ کرے تو یہ اس لڑکی کی توہین ہے کہ میں اس قابل تو نہیں تھی، بس اس کو ماں نے مجبور کیا میرے ساتھ شادی کرنے۔ یا کسی لڑکی کے پاؤں پر باپ اپنی پگڑی رکھ کر اسے مجبور کرے کہ وہ اس کے جہاں وہ چاہتا ہے وہ رشتہ کرے، تو وہ اس لڑکے کی توہین ہے، انسلٹ ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا تم کلاشنکوف رکھ کے اسے کہو کہ کلمہ پڑھو ورنہ ہم تمہاری گردن اتار دیں گے۔ یہ استعمار ہے، یہ جرمنی بھی لے کر نکلا تھا، یہ برطانیہ بھی لے کر دنیا میں نکلا تھا، یہ امریکہ، ہم بھی وہی کام نہیں۔ اللہ نے جو مہلت دی ہے جب تک دی ہے، اگر اللہ چاہے کافروں کے یہاں بچے ہی نہ پیدا ہونے دے، ان کا سلسلہ ہی روک دے، تو مسلمانوں کے یہاں بچے پیدا ہونے، ایک صدی کے اندر ساری دنیا پر مسلمان ہی مسلمان، وہ منڈ کے دے رہا ہے ان کا بچے، صحت مند دے رہا ہے، دولت ان کو دی ہوئی ہے، بڑے بڑے ملک ان کو دیے، کیوں دیے؟ اتمام حجت کے لیے۔ جب اس کو جلدی نہیں ہے، تم کیوں پینک میں ڈالتے ہو اللہ کو؟ تم کیوں بمباری کرتے ہو؟ کیوں بم پھاڑتے ہو؟ کیوں ٹرک چلاتے ہو غریب ان معصوم لوگوں پر اور اسلام کو بدنام کرتے ہو؟ اللہ پاک نے اوپن چھوڑا۔ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ جس نے بھی مجھے ماننا ہے اندر سے مانے، اس کو منافق نہیں چاہیے، اندر سے مانے کہ میں رب ہوں، بس اتنی ساری بات ہے۔ رسول بھی یہی راہ دکھلانے آتے تھے۔ رسول جبر سے اگر ڈالنا چاہتے، کہیں نہیں لکھا کہ جناب علی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑ دی۔ ہلکا پھلکا تشدد تو کر سکتے تھے نا اسلامی نظریاتی کونسل کے مطابق، ہلکا پھلکا تشدد بھی انہوں نے نہیں کیا، کہیں نہیں لکھا ہوا۔
ڈانٹا تک نہیں. لوط علیہ السلام کی بیوی ساتھ لے کر نکلے. آپ اندازہ کریں یار, ساتھ لے کر نکلے, وہ مڑ کر نہ دیکھتی, ان کے ساتھ چل گئے. کافر بیوی ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا, کہیں نہیں لکھا کوئی مار مار کے بیٹے کی ہڈیاں توڑ دی جناب علی, اور پھر وہ الٹی پلٹی جڑی ہیں جناب, سر پھاڑ دیا اس کا. نہیں, باپ بھی ہدایت کے معاملے میں جبر نہیں کر سکتا. ہم نے عام طور پہ یہ سمجھا کہ جبر سے کرنا سارا کام. چھوڑ دو لوگوں کو, نشانیاں ساری موجود ہیں. قرآن نہیں بھی پہنچا, یہ اس کائنات ساری نشانیوں سے بھری ہوئی ہے. اندر عہد موجود ہے, اندر عہد موجود ہے ہر بندے کے اندر. جو آدم کا بیٹا ہے وہ عہد اس کو خدا کی تلاش پر مجبور کرتا ہے. خدا نے نشانیاں, جو نکلے گا اس نے وعدہ کیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو میری تلاش میں نکلے گا میں لازم اس کا ہاتھ پکڑوں گا. اندر کھوٹ نہ ہو, باہر ہو, اندر اخلاص ہو, میں اس کا ہاتھ, اس کا وعدہ ہے. اگر کسی کو تلاش ہو تو یہ ساری نشانیوں سے خدا تک پہنچا دیں گے کہ ہاں واقع انہ الحق, وہ واقعتاً ہے. اتنی ساری بات ہے کہ وہ مان لے کہ اللہ ہے, اور یہ کائنات گواہی دیتی ہے کہ وہ ایک ہی ہے. اس لیے کہ کائنات پر اسی کا ایک نسل ہے, اس میں ڈی این اے سب کا ملتا ہے. پتہ چلا ان کو ایک ہی بنانے والا ہے. سورج ہے کب سے ایک طرف سے چڑھ رہا ہے, اس دوسری طرف غروب ہو رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو ٹھیکے پر دے دیا گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں جناب ہم ادھر سے چڑھائیں گے ادھر اس کو اتاریں گے. روٹیشن زمین کی بدلنی ہے نا, کوئی. یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ کائنات پوری کی پوری ایک خدا کے تابع, یعنی خدا ہے اور ایک خدا ہے. اتنا سارا بندے سے منوانا ہے اور کچھ بھی نہیں. پھر جب وہ خدا کو مان لے گا اور محبت کی وجہ سے مانے گا, خدا تک پہنچے گا. وہ جو عہد اللہ نے لیا تھا, الستو بربکم قالوا بلی, کہا یہ اس لیے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے, ہم تک قرآن نہیں پہنچا, ہم تک فلاں چیز نہیں پہنچی, فلاں چیز نہیں پہنچی. تمہیں اس عہد نے خدا کی تلاش میں نکالنا ہے. اگر اصلی تک نہیں پہنچو گے, دیکھیں نا بندے مجبور ہے خدا بنانے پہ کسی کو. اگر اصلی والے کو نہیں بنائیں گے تو درخت کو بنا لیں گے, سانپ کو بنا لیں گے, ہاتھی کو بنا لیں گے, بندر کو بنا لیں گے, پتھر کا بنا لیں گے. خدا کی پیاس ہر انسان کے اندر موجود ہے. اس لیے کہا کہ ساری عبادت گاہوں کو تحفظ دو, چاہے وہ چرچ ہے, چاہے وہ سینگاگ ہے, چاہے وہ ہندوؤں کا مندر ہے, چاہے وہ بدھوں کا پگوڈا ہے, ساری عبادت گاہوں کو امن دو, تحفظ دو. وہ جو بھی وہاں پہنچا میری تلاش میں پہنچا, غلط جگہ پہنچا ہے لیکن میری تلاش میں آیا ہے. عبادت گاہوں کو اس لیے تقدس دیا. تو محبت کی تخلیق ہے یہ. جب محبت خدا کی تلاش میں نکالے گی اور وہ سمجھ لے گا کہ خدا ہے, تو پھر وہ یہ بھی کوشش کرے گا. اب دوسری تلاش شروع ہو گئی کہ خدا نے مجھے بنایا کیوں ہے, یہ تو پتہ کرو نا کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. اب اسے اس بندے کی تلاش ہوگی جو اسے یہ بتا دے, جس کا خدا کے ساتھ رابطہ ہو, جو اسے یہ بتا دے کہ خدا کیا چاہتا ہے. اور یہ وہی بتائے گا جس کا خدا کے ساتھ رابطہ, جو دعویٰ کرے گا. باقی سارے بندے ایک جیسے ہیں. پھر وہ رسول تک پہنچے گا, پھر رسول اسے بتائیں گے کہ اللہ پاک تمہیں یہ کہتا ہے, یہ نماز پڑھو, یہ روزہ رکھو, یہ زکوٰۃ دو, یہ حج کرو, یہ رشتہ داروں کا خیال رکھو, ان کے حقوق کو خیال رکھو, والدین کی خدمت کرو, فلاں 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 فلاں. اب وہ بندہ وہ مسلمان ہوگا کہ جو وہ 313 میدان بدر میں تھے نا, وہ والا مسلمان ہوگا. اب تو دنیا منافقوں سے بھری ہوئی. ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. بکری کا کیا کمال ہے, وہ بکری کے گھر پیدا ہوئی ہے. اسی طرح ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا, ہمیں خود نہیں پتا ہم کیوں مسلمان ہوں. ہماری ارینجڈ میرج ہے, پیدا ہوئے, ہوش نہیں سنبھالی تو مسلمان کر دیا گیا ہم کو. لیکن جب ہم بالغ ہو گئے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نا توبہ کے باب میں کہ سب سے پہلی توبہ انسان پر وہ جو پچھلا ایمان ہے, جدی پشتی جو ایمان ہے, اس سے توبہ کر کے خود کو, خدا کو خود سے تلاش کرنا. سب سے پہلی توبہ اس پر, ایمان پر, جو ہمارا تقلیدی ایمان ہے.
کہ خدا اس لیے ہے کہ میرا باپ کہتا ہے خدا ہے، ٹھیک، اب چونکہ میں نے اس کی مان کے نہ کو نقصان کرنا ہے اپنا، اس میں مان لینے میرا نقصان کیا ہے؟ صرف خدا کو مان لو، شراب بھی پیتے رہو، جھوٹ بھی بولتے رہو، جعلی چیزیں بھی بناتے رہو، بدکاریاں بھی کرتے رہو، آخر خدا مان کے میرا بگڑا کیا ہے؟ تو مان لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ وہ تو یہ ہو کہ خدا مان لینے کا نقصان شروع ہو جائے، برادری چھوڑ دے بندے کو، لوگ تانے دیں، گاہک ٹوٹ جائیں، پھر بندہ جمع رہے تو پتہ چلے نا۔ اس لیے ہم نے، باپ نے کہا، ہم نے مان لیا، کیونکہ ماننے میں نقصان کوئی نہیں تھا۔ یہ بھی خدا کی توہین ہے، یہ بھی خدا کی توہین ہے۔ جس طرح ہندو کا ہندو ہونا جرم کوئی نہیں، ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے بھائی، اس نے ماں باپ کو وہی کرتے دیکھا، اس کو فالو کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ ہمارا بھی کوئی کمال نہیں، اس معاملے میں ہندو اور ہم برابر ہیں۔ قیامت کے دن کہیں گے تو نے پیدا ہی ہندوؤں کے مسلمانوں کے گھر میں کیا تھا، ہمارے ساتھ تو وہیں زیادتی ہو گئی تھی۔ اگر تو چاہتا تھا کہ ہم مسلمان ہوں تو میں پیدا بھی مسلمانوں کے گھر میں پھر کرنا تھا، تو نے پیدا کیا ہندوؤں کے گھر میں۔ تو اس لحاظ سے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے مسلمان ہونے میں، کمال ہمارا تب ہو کہ ہم نے خدا کو خود کھوجا ہو، خود تلاش کیا ہو، خود اس تک پہنچے ہوں، راتوں کو اس کے فراق میں روئے ہوں، اس کے احسانات سے ہماری نظریں نیچی ہوں، اس کی رضا ڈھونڈے ہماری جگہ۔ سب سے پہلی سوچ یہ ہے کہ خدا کیا سوچے گا، خدا میرے بارے میں کیا کہے گا، میں یہ کر دوں میں خدا کو کیا جواب دوں گا۔ 5 وقت ہم کو آ کے کہا جاتا خدا کو منہ دکھاؤ، یہ منہ دکھانے کے قابل ہے؟ فیس ٹو دا کعبہ کیا ہے؟ منہ کی طرف خانہ کعبہ شریف کیا ہے؟ کعبے کی طرف منہ کرنے کا مطلب ہے خدا کے گھر کی طرف خدا کو منہ دکھانا ہے کہ اللہ میں مسلمان ہی رہا ہوں، میں پچھلی نماز سے لے کر اس نماز تک۔ ہم جاتے ہیں وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہمارا، اور 100 قسم کی بےمانیاں کر کے آ جاتے ہیں، اسی وضو میں اگلی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز وہ ہے جو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دے، وہ نماز ہے کہ بندہ جب آئے تو اگر گناہ ہو گیا ان بٹوین ایک نماز سے دوسری نماز تک، نظریں جھکا کر اللہ پاک غلطی ہو گئی، گیا میں بھول گیا ہوں، بندہ ہوں، نسیان کا شکار ہو گیا ہوں، معاف کر دے، تیرے در پہ آ گیا ہوں، بس حاضری لگوانی ہے، اتنی ساری بات ہے۔ تو محبت بندے کے اندر جو وہ عہد ہے، عہد الست، وہ خدا کی تلاش پر مجبور کرتا ہے۔ ہر بندے کو خدا کی تلاش ہے، کوئی اسے دبائے ہوئے اور کچھ کی تلاش میں بھٹک رہا۔ جب وہ خدا تک پہنچے گا پھر اسے شریعت کی ضرورت محسوس ہوگی کہ مجھے پتا چلے کہ خدا کس چیز سے ناراض ہو، ایسا نہ ہو کہ میں انجانے میں خدا کو ناراض کر دوں، کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس چیز، وہاں رسول کی ضرورت پڑے گی، وہاں رسول کی ضرورت پڑے گی۔ خدا تک پہنچنے کے لیے ڈھیر ساری چیزیں، اس لیے کہا فذکر انما انت مذکر، آپ یاد دہانی کروانے انہیں آئے ہیں، ان پر جبر کرنے نہیں۔ لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ ان پر دوروغے نہیں ہیں، آپ کو ہم نے ایس ایچ او بنا کے نہیں بھیجا کہ جبرن جناب اٹھا کے لاؤ، ٹانگیں توڑ کے ان کو گھسیٹ کے لاؤ، نہیں، یہ ہر ایک کی مرضی ہے۔ تو یہ فاسقین ہیں، یہ فاسقین، آگے پھر اس کی تفصیل ہے یہ کہ یہ کون ہے فاسقین۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑتے ہیں اس عہد کو جو اللہ کے ساتھ انہوں نے پکا کیا تھا۔ الستو وَإِذَا خَرَجَ رَبُّكَ مِن بَنِي اسرائیل من بنی آدم من ظہورہم، جب بنی آدم کو اللہ نے ایک دوسرے کی پشت سے نکالا اور ان سے پھر عہد، یعنی اسی طرح بالکل چین کی طرح ہم نکلیں، میرا دادا نکلا ہے، میرے دادے کے اندر سے میرا والد نکلا ہے، والد کے اندر سے میں نکلا ہوں، میرے اندر سے میرے بچے، یہ چین ہے۔ اخرجہم من ظہورہم، جمع یہ، یعنی پہلا بندہ جو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلا ہے وہ ان کا پہلا بیٹا ہے، اس سے پھر جو آگے نسل چلی ہے اسی طرح بالکل ہم ترتیب، من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم، اور ان کو اپنی جانوں پر گواہ بنایا اس نے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، کہا یہ اس لیے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ جی ہم اس سے یعنی تجھ سے غافل تھے، خدا سے۔ اس کے بعد کہا کہ ان تقولوا یوم القیامت او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، اے اللہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے تو ہم بھی پھر ان کو فالو کر رہے تھے، ہم بھی شرک کر رہے تھے،
تو کیا تو دوسروں کے کیے کی سزا ہم کو دے گا؟ یعنی نہ ہمارے باپ دادا یہ جرم کرتے، نہ جو ہے وہ ہم ان کو فالو کرتے، تو ان کے جرم کی سزا ہم کو دی جا رہی۔ کہا کہ یہ جو شرک والی بات ہے یہ ہر انسان اس کو پسند نہیں کرتا کسی معاملے میں۔ شراکت وہی پسند کرتا ہے جو مجبور ہوتا ہے، ایک کاروبار کرنا چاہتا ہے، کاروبار فائدہ مند ہے، اکیلے کے پاس وسائل نہیں ہے، دوسرا پارٹنر ڈھونڈتا ہے، کوئی شریف آدمی ہو، کوئی مولوی سا بندہ ڈھیلا ڈالا مل جائے، پیسے میرے ساتھ لگا دے اور پھر آرام سے بیٹھ جائے، پھر میں جانوں اور ویزے جانے، جو میں نے کام کرنا ہے وہ میں کروں۔ پارٹنرشپ وہ کرتا ہے جو ورنہ باپ بیٹے کو مروا دیتا ہے، بھائی بھائی کو مروا دیتا ہے۔ حکومتوں میں دیکھیں نا، مغلوں نے بھائیوں نے ایک دوسرے کو مارا آرام کے ساتھ، پیچھے وہ ہارون الرشید بڑا بھائی قتل کر کے صبح وہ بیٹھا۔ یہ سارا سلسلہ پیچھے اسی ایک بندے نے اپنا ایک بیٹا بنایا، ایک خلیفہ نے، اور اس کے 10 باقی جو تھے اس نے مروا دیے کہ یہ اس بیٹے کے خلاف نہ کھڑے ہوں۔ بیٹے ہی بیٹے کے خلاف کھڑا ہو، مغلوں میں یہی ہو، بھائی بھائی کے خلاف کھڑے، ہندو تو نہیں کھڑے ہو، بغاوت انہوں نے تو نہیں کی۔ وہ قطر کے شیخ کا تختہ الٹا تو بیٹے نے الٹا تھا۔ تو وہ 2-3 بادشاہ ایسے ہمارے گزرے ہیں خلفاء کہ جنہوں نے ایک بیٹے کو وارث بنا تو باقی ایک نے 3 مروا دیے کہ یہ بھائی کے خلاف کھڑے نہ ہوں، کل کوئی اس کا دعوے دار نہ کرو۔ شراکت، اقتدار شراکت پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی اپنی بیوی میں شریک نہیں پسند۔ اللہ پاک اپنی مخلوق میں یہ گواہ، ہمارا ضمیر قیامت کے دن گواہ بنائے گا کہ تمہیں پسند تھی شراکت، پھر میں کیسے برداشت کروں؟ میں شراکت کیوں کر پسند کروں؟ مثال دی ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تمہیں تمہارے اپنے اندر سے مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے جو غلام ہیں تم ان کی مرضی پہ چلتے ہو خرچ کرنے میں؟ ڈرتے ہو ان سے کہ فلاں کو دوں فلاں کو نہ دوں؟ تو میں اپنے بندوں سے کیوں ڈروں، اپنے غلاموں سے کیوں ڈروں کہ جی فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں کو دیا تو فلاں ناراض ہو؟ میں اپنی مرضی کرتا ہوں۔ فرعون کو دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے فرعون کو اتنی عزت دی ہوئی ہے، اتنا مال دیا ہوا، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اللہ اس لیے کہ وہ تیری راہ سے بھٹکائیں لوگوں۔ یہ امتحان ہے ایک قسم کا، جس کو دیا ہوا ہے پرپز فلی اس کو دیا ہوا، ابس نہیں دیا ہوا، کسی مقصد سے اللہ نے دیا ہوا، غلطی سے اس کی فائل اس کے سامنے نہیں چلی گی۔ کہا کہ قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ پاک نے تمہارے درمیان معیشت تقسیم کر دی ہے۔ ہدایت میں کوئی جبر نہیں ہے، رزق میں جبر ہے۔ رزق تم نہ بھی مانگو، رب نے امتحان کے لیے لکھا ہے تو وہ تمہیں سونے میں ڈبو دے گا، لیکن ہدایت نبی کے باپ کو نہیں دی کیونکہ اسے تلاش نہیں تھی، آزر کو، نبی کے بیٹے کو نہیں دی، نبی کی بیوی کو نہیں دی، نبی کے تایا چچا ان کو نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ کیونکہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس بارے میں جب سوال جواب ہوں گے حشر میں تو پتہ چلے گا میں نے تمہیں کتنی بڑی نعمت دی تھی اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ یہ ہدایت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہدایت بن مانگے اللہ نہیں دیتا، اور رزق اس کی تقسیم ہے، رزق مقدر ہے، نہ بھی مانگو تو وہ دے گا۔ تم مٹی کا ہاتھ لگا دے سونا بنا دے گا، اور تم سارا دن ذلیل ہوتے رہو جناب علی، وہ تمہارا سونا بھی مٹی بن جائے گا۔ یہ امتحان ہے۔ قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تقسیم کی ہے معیشت، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی غریب بناتا ہے وہی امیر بناتا ہے، ورنہ تو ہر بندہ امیر ہی ہونا چاہتا ہے، پھر غریب کیوں ہیں لوگ؟ اس لیے کہ رب نے غربت لکھی ہوئی ہے ان کو، یہ ان کا امتحان ہے، امیروں کا بھی امتحان، یعنی غریب اصل میں امیروں کا امتحان ہے۔ ینقضون عہد اللہ، اس عہد کو توڑتے ہی، من بعد میثاقہ، پکا کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں ناتوں کو جن کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا۔ لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کا بھی ایک ناتا ہے۔ ہم جب رشتوں کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ماں باپ آتے ہیں، چچے تائے پھوپھے مامے سارے آتے، خدا کبھی بھی نہیں آتے۔ اور تیرا سب سے پہلا رشتہ خدا کے ساتھ، پہلا ناتا خدا کے ساتھ، پہلا تعلق خدا کے ساتھ، سب سے اوپر خدا ہے۔ تو اس کی تخلیق ہے، وہ تیرا خالق ہے، تو اس کی بنائی ہوئی تصویر ہے، وہ مصور ہے۔ تو مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ تو فقیر ہے، وہ غنی ہے۔
تو منگتا ہے وہ داتا ہے، یہ بھی تو ناطے ہیں نا. اس کی طرف کبھی کسی کا خیال گیا؟ یعنی بندہ یہ سوچتا ہے کسی کو بھی لینے دینے سے پہلے کہ کون ناراض ہو. میں نے اگر ماں کو دیا بیوی ناراض ہو جائے گی، فلاں کو دیا فلاں ناراض ہو جائے گا. کبھی ہمارے یعنی ہم نے خدا کو صرف ایکس کی طرح خانہ پوری کی ہوئی ہے. جیسے ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں نا فیس بک پہ، تو اس میں کچھ چیزیں بس ہم نے کچھ ڈالنا ہوتا ہے تاکہ وہ خانہ پورا ہو جائے اس کا، اور ایرو اگلے اس میں چلا جائے ہمارا کرسر. اسی طرح ہم نے خدا بنا رکھا ہے، زندہ وجود سمجھتے ہی نہیں کہ اسے مشورہ کرنا ہے، ڈرنا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. سب سے پہلا ڈر، سب سے پہلا خیال آٹومیٹکلی خدا کی طرف جانا چاہیے کہ اللہ تو ناراض نہیں ہو، کہ اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ. ہمیں برادری والے کہتے ہیں اگر یہ نہ کیا تو ہم نہیں آئیں گے، اور ہم کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ ناراض ہو جائیں کوئی بات نہیں، خدا ان کے کہنے پہ ناراض کر رہے تم ٹھیک نہیں آتا نہیں، بسم اللہ میرا کام تھا دعوت دینا، لیکن ہم یہ کام نہیں کریں. انہوں نے بلایا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ کرنا ہے، آپ مت جائیں. ہم کہتے ہیں جی میں وہاں نہیں جاتا، یہ غلط چیز، آپ غلط کام کرنا، میں نہیں جاتا وہاں. تو سب سے پہلی سوچ جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ خدا اس کے بارے میں، خدا کا رد عمل کیا ہوگا میرے اس فعل پر. یہ رشتہ پہلا رشتہ ہے، ہم یہ توڑتے ہیں. باقی پھر آگے جو بھی رشتہ داریاں ہماری، ان کو یہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں امتحانات ہیں سارے. رشتوں کا ہم نے نہیں تعین کیا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ فلاں کے گھر میں پیدا ہونا ہے اور فلاں فلاں میرا چچا ہوگا، فلاں پھوپھی ہوگی، فلاں یہ رشتہ دار اچھے ہیں یا برے ہیں. کس رسول کے رشتہ دار اچھے تھے؟ حضور نے فرمایا سارے رشتہ داروں کے ہاتھوں سارے نبی ستائے گئے. تو رشتہ دار جو ہیں یہ سارے ہی برے ہوتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوسروں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. دو عورتیں ہوں گی، ایک پاکستان کے ایک حصے کی ہوگی، دوسری دوسرے حصے کی ہوگی، بڑے سکون سے پارٹیشن کر کے چھوٹے چھوٹے 2 کمروں میں رہ لیں گے، اور کہیں گے دیکھنا جی میں بری ہوتی تو میں اس کے ساتھ رہتی، ہمارا کبھی جھگڑا نہیں ہوا. آپ دیکھیں نا ہم اب کتنی ہماری دوستی آپس میں، آپ کی بہن سے ہی میرا جھگڑا ہونا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بہن بری، اگر وہ بری نہ ہو، اس عورت کی طرح ہو جو میرے پڑوس میں رہتی ہے 7x7 کے اس میں کمرے میں، تو جھگڑا ہی نہ ہو. وہ بھائی جھگڑے ہوتے ہی رشتہ داروں میں، الاقارب کالاقارب، رشتہ دار بچھو ہوتے ہیں. امتحان رشتہ داروں میں ہے، غیروں میں نہیں ہے. غیروں میں سارے گزارے کر لیتے. کام پر آپ لوگوں کے ساتھ 18 20 سال کام کر رہے ہیں، آپس میں لڑائی نہیں ہوتی، لیکن آپ چھٹی جاتے ہیں 15 دن کی تو بھائی کے ساتھ آپ کا پھڈا ہو جاتا ہے، بہنوئی کے ساتھ آپ کا پھڈا ہو جاتا ہے. وہاں رشتہ داروں میں ہو جاتا ہے. رشتہ داری امتحان ہے، رب نے طے کیا کہ کس سے کون سا پیپر لینا ہے. اسی طرح لوگ رشتے ناتے باہر ڈھونڈتے ہیں کہ جی رشتہ داروں میں جو ہے وہ جھگڑا فساد ہو رہا ہے، باہر جب کر دیتے ہیں تو اور وہ رشتہ دار بنتے ہیں تو وہی پھڈا رشتہ داروں والا پھر شروع ہو جاتا ہے. اور بجلی بندہ مارتی ہے امارات کی ہو یا پاکستان کی، ادھر ہاتھ لگا کے دیکھو اس کو، رشتہ داری تو کرنٹ اسٹار کو ہاتھ لگاؤ گے جو ہی تو وہی ری ایکشن دے گی. کہتے ہیں تو کہ جو بڑے شریف بنے ہوئے تھے، اور بھائی وہ اب بھی شریف ہی ہیں، بس رشتہ ٹوٹنے کی بات دیر ہے پھر شریف ہو جائیں گے. رشتہ داری نام ہی ایک امتحان کا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یہ رشتے ناطے توڑنا اصل میں فساد ہی. اللہ پاک نے کہا ہے هل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. صحابہ سے اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں خلافت دینی ہے، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کچے کردار کے ساتھ میں تمہیں ولی بنا دوں، اول الامر بنا دوں، حاکم بنا دوں، اور تم رشتے ناطے توڑ دو اور زمین میں فساد پھیلا دو؟ دیکھیں نا بعد میں جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی ہے تو رشتہ داروں کی گردنیں اڑائی ہیں کہ نہیں اڑائی ہیں؟ فساد زمین میں ہو، نبی کی آل ختم ہو گئی. هل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. پتہ چلتا ہے یہ بعد والا منظر اللہ پاک بیان کر رہا ہے. اور حکومت کن کو ملی بعد میں خلافت راشدہ کے بعد؟ جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی، جو مکے پر طلقاء تھے، مکہ فتح ہوا اور وہ قیدی بنے، حضور نے چھوڑ دیا، ان کو معاف کر دیا. تربیت ان کی ہوئی نہیں تھی. تربیت تو ان کی ہوئی تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال گزارے تھے، مدینے کے 10 سال گزارے تھے، ان کی ہوئی تھی. وہ جو راتوں رات ہو گئے فتح مکہ کے بعد، ان کو جب حکومت ملی تو پھر وہی ہوا جو پھر حکومتیں کرتی ہیں اپنے مخالفوں کے ساتھ، وہ سب کچھ ہوا. تو کچے کردار کے ساتھ یہ سارے امتحان ہیں. ان تمام امتحانوں، ان چھلنیوں میں سے نکالنے کے بعد
پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ کون جنت میں جانے کے قابل ہے اور کون کچرے میں پھینکنے کے قابل ہے۔ یہ بڑا سخت ٹرائلز ہیں اور ان کا انجام بھی نہایت اچھا ہے یا نہایت برا ہے، لہذا اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا۔ آخرت کا سوچ کر کے 4 دن کی زندگی ہے، گزری جانی ہے، اس کے دکھ بھی فانی ہے، اس کے سکھ بھی فانی ہے، اس کی امیری بھی فانی ہے، غریبی بھی فانی ہے، بیماری بھی فانی ہے۔ لوگ مرنے کی دعائیں کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھی لے جاتے ہیں، لیکن دعا بھی مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ اللہ ان کی منزل آسان کرے، والد صاحب کی پھنسے ہوئے ہیں، نہ روح نکلتی ہے، پورا گھر پھنسا ہوا ہے، سارے یہ فانی ہے، مر جانا ہے۔ بیماری نے ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ مار دینا ہے۔ ڈرو اس دن سے جس دن آگ بھی ہمیں نہیں مارے گی، لا یموت فیہا، کہا جائے گا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک تو اپنے رب سے بات کر ہمیں مار دے۔ لیکن کیا وہ نہیں کہہ رہے ہمیں جنت میں بھیجے، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہمیں معاف کرے، لیقضی علینا، ہمارا قصہ چکا دے، مار دے ہمیں۔ قال انکم ماکثون، موت کوئی نہیں ہے، تم نے رہنا ہے۔ یا تو وہ انجام ہے یا وہ انجام ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ قبر کا مسافر ہے، جا رہا ہے عدم کی طرف، اور اس نے جا کے اس کی گاڑی نے 2 ہی اسٹیشن ہیں، یا اس والے پر یا اس والے پر، دونوں میں سے کسی ایک پر رکنا ہے، اور اس کے لیے یہ امتحان ہے۔ اس کو سامنے رکھ کے یہ چھوٹی موٹی رشتہ داروں عزیزوں کی جو بھی تنگیاں تکلیفیں ہیں، جن مصائب سے ہم گزرے ہیں، جو بھی غریبی ہے، جو بھی ٹینشن آتی ہے، اس کو یہ سوچ کر برداشت کر لیں کہ اس کے بعد جب مر کے اٹھیں گے تو پھر موج ہی موج ہے، چلو اس کے لیے تھوڑی سی برداشت کر لیتا ہے بندہ۔ جب آپ صبر کریں گے اللہ پاک اندر بھی شفا دے گا، سینے میں بھی ٹھنڈا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب ان مصائب کی حقیقت پتہ چل جائے نا تو پھر ایزی ہو جاتا ہے بندہ کہ یہ تو امتحان ہے، یہ اصلی والے تھوڑے، یہ ایک خواب ہے، یہ دکھ بھی خواب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو نیک لوگوں کو اتنے امتحانوں میں ڈال دیتا ہے، کفار کو تو نے اتنے موت دی، اتنی دولت دی۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ نظر اٹھاؤ، نظر اٹھائی تو جنت نظر۔ فرمایا کیا خیال ہے؟ فرمایا اللہ اگر یہ مومن کو ملنا ہے تو پھر مومن دنیا میں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے بھی زندگی گزار جائے تو اس کا کوئی خسارہ نہیں، اگر یہ ملنا ہے۔ پھر نظر اٹھائے گا ادھر دیکھا، جہنم بھی دکھائی، کب کہ اللہ اگر یہ سونے میں پیدا ہوں، سونے میں ساری زندگی گزار دیں، سونے چاندی کے اندر ان کی موت ہو، تو بھی اگر یہ ان کا انجام ہے تو انہوں نے خیر کا ذرہ بھی نہیں چکھا۔ وہ یہ سمجھ من بعثنا من مرقدنا، ہماری خواب گاؤں سے ہمیں کس نے اٹھا کھڑا کیا۔ زندگی اس وقت یہ پتہ چلا خواب تھا، اس لیے ان دکھوں اور سکھوں پہ اتنے زیادہ کوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایزی ہو جائیں آپ، اپنے ہر دن گزر ہی جاتا ہے، سکھی کا بھی دکھی کا بھی، اور اپنی آخرت یہ دیکھیں کہ اللہ ناراض نہ ہو، رشتے اپنی طرف سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ آپ یاد رکھیں قیامت کے دن یہ جو رشتہ داری ہے یہ اللہ کے عرش کا پایا کھڑے پکڑے کھڑی ہوگی، اللہ میرا حق، اور اللہ فرمایا کہ دیکھو جس نے تمہیں جوڑا ہے آج میں اس سے جوڑ لوں گا، یعنی اپنے ساتھ، اور جس نے تمہیں توڑا میں بھی تمہاری خاطر اس سے ٹوٹ جاؤں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک بندے نے کہا اللہ کے رسول میں ہر کوشش کرتا ہوں رشتہ داروں کے ساتھ بھلا کروں، ہر کوشش کرتا ہوں میں بھلا کروں، اور وہ پلٹ کر میرے اوپر وار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو تم ان کے منہ میں راکھ جھونک رہے، یعنی یہ مت سمجھو کہ تم خسارہ کر، بندہ یہ سمجھتا کہ یار میں تو بالکل ہی بغیرت ہو گیا ہوں، میں تو بالکل ہی، بیوی بھی کہتی ہے تو کوئی مرد ہے بھائی، تو کوئی جنا ہے، کچھ بن کے دکھا ان کو، فلاں کر دے فلاں کر دے۔ وہ بندہ پھر ظاہر ہے زیادہ ریس دو تو بندہ پھر کر جاتا ہے۔ اس وقت بندے کو احساس ہوگا کہ نہیں یہ تو میرا امتحان ہے، میں نے ذرا سا بھی اس میں کر دیا، غلطی کر دی تو میرا اجر ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ یقطعون ما امر اللہ بہ یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ دیکھیں کہا کہ یہ ایک سودا تھا، یہ ایک سودا تھا، وہ جتنا تیرے ساتھ برا کرتے ہیں وہ تیرا کریڈٹ تھا، تیرے اکاؤنٹ میں جا رہا تھا ان کی زیادتیاں اور تیری نیکی۔ بدلے میں تو نے بھی اگر چیک دینے شروع کر دیے، بلینک چیک ایشو کرنا شروع کر دیے، تو نے بھی خسارہ کر دیا۔ اس لیے لفظ یہاں استعمال فرمایا اولئک هم الخاسرون۔ اور پاگلو تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ دنیا تجارت تھی، تم تجارت کرنے گئے تھے، تم کاروبار کرنے گئے تھے، ان کے زیادتیاں ان کے ظلم تیرا کریڈٹ تھا، تیرا بیلنس بھر رہا تھا، تیرا اکاؤنٹ جو ہے وہ، اور تو نے پکڑ کے وہ سارا کچھ اٹھا کے ادھر پھینک دیا۔ ایک بزرگ تھے غالب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے آ کر ان کو بتایا کہ فلاں بندے نے آپ کے بارے کی غیبت کی، آپ کے بارے میں یہ اور یہ کہا،
تو آپ نے اس کو اشرفیوں کا وہ دینار جو ہوتے تھے ان کا ایک ٹرے اس وقت کی جو تھی وہ بھر کے اوپر کپڑا اچھا سارا رکھ کے تو اسے بھیجا اور اسے کہا کہ فی الوقت میں یہی آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں جو آپ نے میرے اوپر مہربانی کی ہے، آپ نے کل مجھے اتنی نیکیاں دی ہیں، مجھے کسی کے پتہ چلا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ اتنا بڑا وار ہے اگلے بندے کے لیے کہ وہ سوچے گا دشمن۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر میں غیبت کروں تو اپنی ماں کی کروں، میری نیکیاں جائیں تو میری ماں جنت میں جائے نا، یعنی میری نمازوں سے اگر کوئی جنت میں جائے تو میرا دشمن کیوں جائے، میری ماں جائے۔ اگر میں غیبت کروں تو اپنی ماں کی کروں، تو گھر کی بات گھر میں رہے، گھر کی نیکیاں گھر میں رہیں، میرے بجائے میری ماں چل تو مجھے پھر بھی دوسروں کی غیبت کر کے دوسروں کو اپنی نیکیاں دے کے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے، ان کی وائف تھی، بہت نیک خاتون تھی، تو وہ کہا کرتی تھی کہ ایک تو یہ گرمیوں کے روزے بندہ مر جاتا ہے شام تک، اوپر سے جناب علی رشتے دار جو ہیں وہ جان نہیں چھوڑتے، بس 10 منٹ نہیں لگتے اور روزہ وہ گیا تھا، ایک کلک سے ادھر ہو جاتا۔ یعنی یہ خانہ خراب، یہ چھوڑتے ہی نہیں نیکی، سارا دن روزہ رکھ کے ان کو دے دو شام کو۔ تو اکثر و بیشتر وہ بیچاری اکیلی رہتی تھی کہ بس جو ہی دو بیٹھیں گی تو وہ شروع ہو جائے۔ اب مینا میں دیکھ، مینا میں 3 دن کوئی کام نہیں نا، کوئی عبادت نہیں ہوتی، نماز پڑھو، کھاؤ اور جناب بیٹھ کے گپے مارو۔ اچھا وہ جگہ ہوتی ہے جہاں خیمے ہوتے ہیں تو ساتھ والے بھی آواز آ رہے ہوتے ہیں خیمے میں، وہاں وہی چل رہا ہوتا ہے، میری بہن یوں کرتی ہے، میری بھابھی یوں کرتی ہے، اس نے یوں کیا، بھائی نے یہ کیا، دیور نے وہ کیا، وہاں پہ، اور وہاں اللہ نے یہ کہا کہ ذکر کرو اللہ کا، اس طرح ذکر کرو کثیرہ، کثرت سے، اس طرح جیسے اپنے باپ دادا کا کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ۔ وہ ذکر کی جگہ جہاں ہم پھر بیٹھ کر وہ فکر کرتے ہیں۔ تو شیطان ہمیں کسی جگہ بھی ڈھیلا نہیں چھوڑتا، وہ آ کے اندر کہتا ہے کہ تم بھی کچھ بولو نا، تم نے یہ بھرا ہوا اکاؤنٹ، ساری رات مجھے نیند نہیں آئے گی جب تک تیرا اکاؤنٹ خالی نہ کروا لوں۔ اوور ٹائم لگاتا ہے، واحد دشمن ہے جو سونے پر شکر نہیں کرتا۔ اب دیکھیں نا، ہم تنخواہ بھی لیتے ہیں، اوور ٹائم بھی، اور کتنے تنگ ہوتے ہیں۔ وہ کہ سارا دن بھی محنت کرتا ہے، رات کو بھی کوشش کرتا ہے آپ سوئیں نہ، اور بندہ سو جائے تو کہا کہ ہاتھ ملتا ہے میرے ہاتھ سے نکل گیا، اب اس کی اتنی نیکیاں رہتی تھیں اور یہ سو گیا۔ اب بتائیں دشمن ہمارا کتنا مستعد ہے، کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور ہم کتنے ڈھیلے کہ ادھر وہ ذرا سی دماغ میں ڈالتا ہم ساری نیکیاں اٹھا کے باہر پھینک دیتے۔ یہ اولئک هم الخاسرون۔ اللہ پاک ہمیں اس کا سارے سے بچائے، اس کی توفیق کے ساتھ ہی سارے کام ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔